اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 24 جو کہ نون قطنی کے متعلق ہے۔ نون قطنی کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ قرآن مجید میں بعض جگہ دو لفظوں کے درمیان جو چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے یہ تنوین کا نون ہوتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ درج ذیل الفاظ کی وصلاً وقفاً دونوں طریقوں کے ساتھ مشق کریں۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا نون جو ہے نا یہاں لکھا ہوا ہے، تو وصلاً یعنی ملانے کی صورت میں جب یہاں ہم وقف نہیں کریں گے اور ایک ہی سانس میں جو ہے نا آگے پڑھیں گے تو اس صورت میں نون قطنی پڑھنا ہے، اور وقف کی صورت میں جب ہم وقف کریں گے تو پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، جیسے شیب السماء، اور یہاں نون قطنی پڑھا جا رہا ہے، شیبن السماء۔ تو اب اسی طریقے سے جو ہے نا باقی الفاظ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ شیبن السماء۔ اب یہاں نون قطنی ہم نے کیوں پڑھا ہے کہ یہاں ہم نے وقف نہیں کیا، یہاں جو ہے گولدارہ جو ہے وقف، یہاں وقف موجود ہے، ہم نے وقف نہیں کیا، وصل کیا ہے، تو اس لیے نون قطنی پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہاں ہم نے وقف کرنا ہے شیب السماء۔ اسی طرح طُوَّ نِذْهَبْ، جب یہاں ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر طُوَّ نِذْهَبْ پڑھا جائے گا۔ اگر ہم وقف کرتے ہیں طُوَّ پھر اذهب۔ اسی طرح بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ، تو وقف کریں گے بِزِینَہ، پھر آگے پڑھا جائے گا الکواکب۔ اسی طرح خبیثۃ اجتثت، وقف کریں گے خبیثہ تو آگے پھر اجتثت پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح نہیں کرنا کہ آپ مثلا کہ وہاں وقف کر لیں اور اس کے بعد آگے جب پڑھنا شروع کریں تو یہ نون قطنی بھی پڑھیں، تو پھر اس طرح صحیح نہیں، یہ وصلاً پڑھا جائے گا، وقفاً نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر فتنۃ انقلب، اور وقفاً فتنہ انقلب، اور پھر اسی طریقے سے شہیدن الرجال، اور وقفاً شہید الرجال، احد اللہ، اور ہم نے اگر وقف کیا احد اللہ، سورۃ اخلاص کے اندر ہے قل هو اللہ احد، آگے پھر ہے اللہ الصمد۔ تو لیکن ہم اگر ایک سانس کے اندر پڑھ رہے ہیں اور وہاں وقف نہیں کرتے ہیں، وصل کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر نون قطنی ہم نے پڑھنا ہے، یعنی وصلاً پڑھنا ہے اور وقفاً نہیں پڑھنا۔ تو اگر ہم ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو نون قطنی ہم نے پڑھ لیا۔ لیکن اگر ہم وقف کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اسی طرح باقی الفاظ بھی بزینت، یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے منیبین ادخلوہا، تو جب ہم وقف کریں منیب ادخلوہا،
اور اس طرح قریتی 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 نستطعم قریتی نستطعم، تو وقف کریں قریہ استطعم. اسی طرح نفورا استکبارا، وقف کریں گے تو نفورا استکبارا. اس کے بعد پھر آخری لائن ہے عزیر ابن اللہ، وقف کریں عزیر ابن اللہ. بغلام اسمہ، تو جب ہم وقف کریں گے یہاں بغلام تو پھر اسمہ پڑھا جائے گا، بغلام اسمہ. تو یہ نون قطنی کا جو ہے پڑھنے کا طریقہ ہے. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ اس طرح چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم اگر وہاں وقف کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم نے نون قطنی نہیں پڑھنا. لیکن اگر ہم وصل کرتے ہیں ایک ہی سانس کے اندر جو ہے نا ہم آگے پڑھ رہے ہیں، دو آیتیں ہم جو ہے ایک ہی سانس کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے نا پھر نون قطنی آپ نے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب ہم نے یہاں وقف کیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو ہے نون قطنی موجود ہے، یہ نن سا نون جو ہے یہاں موجود ہے. اور اگر ہم وقف یہاں نہیں کرتے، آگے ملا کر پڑھتے ہیں، تو پھر اس طرح پڑھا جائے گا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ. اس صورت میں پھر نون قطنی پڑھنا ہے اپنے. تو اگر وقف کیا پھر نہیں پڑھنا، وقف کر کے اگر پڑھیں گے تو پھر یہ غلطی ہے. اور اگر وصل کرتے ہیں اور وصل میں نون قطنی آپ نہیں پڑھتے تو پھر بھی غلطی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ وقف کریں گے تو نون قطنی نہیں پڑھنا، وصل کریں گے تو نون قطنی آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے ہجے جو ہے نا اس طریقے سے ہوں گے، واو یا زبر وی، لام لام دو پیش لول، ویل لام ذیلی، ویل لی، کاف لام پیش کل، ویل لکل لام ذیلی، ویل لکل، ہا پیش ہو میم زبر ما، ہمزہ زبر زا، ہمزہ، تا لام دو زیر تیل، ہمزہ تیل، لام پیش لو، ہمزہ تیلو، میم زبر ما، ہمزہ تیلو ما. یعنی اس طرح زبر زیر پیش کو اپنے کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ کھڑی حرکات ہوں گی تب آپ نے کھینچنا ہے، یا حروف مدہ ہوں گے تب کھینچنا ہے. ویسے زبر زیر پیش کو آپ نے نہیں کھینچنا. زا زبر زا، ہمزۃ لمزہ، تا زیرتی، ہمزۃ لمزۃ، آگے وقف ہمزۃ لمزہ. تو جب ہم وقف کریں گے تو یہ گول تا ہا سے تبدیل ہو جائے گی، آخر میں ہا کی آواز آئے گی، ہمزۃ لمزہ. اور اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر ہے کہ نون آگے جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے، نون لام زیر نیل، ہمزۃ لمزۃ نیل، لام زبر لا، ہمزۃ لمزۃ نیل، ذال یا زیر ذی، ہمزۃ لمزۃ نیل ذی. جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر عا، جامع، میم علی زبر ما، لام واو دو زبر لوں، ما لوں، واو زبر وا، ما لوں و، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، دال زبر دا، عد دا، ہا الٹا پیش ہو، عددہ. تو یہاں جب وقف کریں گے تو الٹا پیش جو ہے نا وقف میں ساکن ہو جاتی ہے، تو یہاں جو ہے نا سکون، الٹا پیش کے بجائے سکون آئے گا ہا کے اوپر. تو اس طرح پڑھیں گے وعددہ، آخر میں ہا ساکن کی آواز آئے گی، وعددہ. یا حا زبر یح، سین زبر سا، یحسا، با پیش بو، یحسبو، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان غنہ کرنا ہے. میم علی زبر ما، لام زبر لا، مالا،
ہا مد الٹا پیش ہو، مالہ، حمزہ خا زبر اخ، مالہ اخ، یہ مد جائز ہے۔ حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو ہم نے یہاں دگنا کھینچنا ہے، تو پھر دونوں الفاظ کو ساتھ پڑھنا ہے۔ مالہ اخ، لام زبر لا، مالہ اخلا، دال زبردہ، مالہ اخلدہ، ہا الٹا پیش ہو، مالہ اخلدہ، آگے وقف، مالہ اخلدہ، اخلدہ، آخر میں ہا کی بات آئے گی۔ کاف لام زبر کل، لام علی زبر اللہ، کل، لام زبر اللہ، یا میم پہ یم، اس کا جو ہے نا جوڑ اس طرح کرنا ہے، نون نہیں پڑھنا، یہاں میم پڑھنا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا نون ساکن کے بعد با گئی ہے، تو یہاں اقلاب ہے، غنہ بھی یہاں جو ہے نا کرنا ہوگا۔ تو نون کی آواز میم سے بدل جاتی ہے، جب نون ساکن کے بعد با ہو تو نون کی آواز میم سے بدل جاتی ہے، تو یہاں اقلاب ہے۔ اقلاب کا معنی ہے بدلنا، یعنی کس سے بدلنا؟ نون کو میم سے بدلنا۔ لام زبر لا، یا میم پیش یم، لیم، با زبر با، لیم با، ذال نون زبر ذن، لیم بدن، نون زبر نہ، لیم بدن، فا لام زیر فل، حا پیش حو، فل حو، طوا زبر طوا، فی الحطوہ، میم زبر ما، فی الحطومہ، تا زیر تی، فی الحطومتی، آگے وقف، فی الحطومہ، آخر میں ہا کی آواز آئے۔ وہ زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما، حمزہ دال زبر اد، وما اد، یہاں مد جائز ہے، اس کو دگنا کھینچنا ہے۔ را کھڑا زبر را، وما ادرا، کاف زبر کا، وما ادراک، میم لام زبر مل، حا پیش حو، ملحو، طوا زبر طوا، ملحو طوا، میم زبر مہ، ملحو طوامہ، تا پیش تو، ملحو طواماتو، آگے وقف، ملحو طوامہ، نون علی زبر نا، را لام پیش رول، نارو، لام کھڑا زبر لا، نار اللہ، ہا لام زیر ہیل، نار اللہ، میم و پیش مو، یہاں وہ مدہ ہے، نار اللہ المو، قاف زبر قاہ، نار اللہ الموقع، دال زبر دہ، نار اللہ الموقدہ، تا پیش تو، نار اللہ الموقدۃ، آگے وقف، نار اللہ الموقدہ۔ جہاں اب ہم نے یہاں جو ہے نا وقف کیا ہے، تو اب آگے التی پڑھا جائے گا، حمزہ لام زبر اللہ زبر اللہ، اللہ تا یا زیتی، التی، اور اگر ہم جب ملا کر پڑھیں گے تب جو ہے نار اللہ الموقدۃ التی، تب پڑھا جائے گا جب ایک سانس کے اندر ہم دونوں آیتیں پڑھیں۔ تا 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 طوا زبر طوط، آپ نے فرق کرنا ہے یہاں جو تا کی آواز اور طوا کی آواز، تا کو باریک اور طوا کو موٹا پڑھنا ہے۔ تا طوا زبر طوط، طوا زبر طوا، 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 لام زیلی، تطلی، عین پیش عو، تطلیعو، عین زبر ع، لام زبر لل، علل، حمزہ فا زبر اف، علل اف، حمزہ زیر ای، علل اف ای، دال زبر دہ، علل اف ایدہ، تا زیر تی، علل اف ایدتی، آگے وقف، علل اف ایدہ، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، غنہ ہوگا یا نون مشدد ہے، ہا الف زبر ہا، انہا، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، اس ہا کو شد والی میم کے ساتھ ملانا ہے، علیہم، میم حمزہ پیش مو، علیہم، ایک تو میم مشدد ہے، اس میں آپ نے غنہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ حمزہ ساکن ہے، تو جب بھی حمزہ ساکن آئے اس میں جھٹکا لازمی ہوتا ہے۔ علیہم، صاد زبر صا، علیہم صاد، تا دو پیشتن، علیہم صادتن، آگے وقف، علیہم صادہ، فا یا زیر فی، عین زبر ع، فی ع، میم زبر ما، فی عام، دال میم دو زیر دم، فی عمدم، میم پیش مو، فی عمدم، میم دال زبر مد، فی عمدم ممد، دال زبر دا، فی عمدم ممدہ، دال زبر دا، فی عمدم ممددہ، تا دو زیر تین،
فی عمد ممددۃ، آگے وقف فی عمد ممددہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کے ہجے کرنے ہیں، اور باقی اس میں جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا ہے، تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را آ جائیں تو غننے کے بغیر ادغام ہوتا ہے۔ جب بھی حروف یرملون آ جاتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے، لیکن لام را جو ہے ان میں سے جو ہے بغیر غننے کے ادغام ہوتا ہے۔ تو باقی جو 4 حروف ہیں تو ان میں ادغام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا ہے، تو یہاں بھی ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غننے کے ادغام ہوگا۔ اور گول تا جو ہے وقف میں ہاں سے تبدیل ہو جائے گی، اور یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو تھوڑا سا کھینچیں گے اس کو۔ آئین کی آواز آپ نے گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، اور اگر نہیں نکل رہی تو اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آئین کی جگہ حمزہ نہ پڑا جائے، کیونکہ جو آئین نہیں پڑھتے صحیح تو وہ اس کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں، تو یہ حرف کی چینجنگ ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے۔ آگے پھر ملون، یہاں جو ہے 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، تو یہاں ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اور آگے پھر دال مشدد ہے، اس میں تھوڑی سختی ہوگی، وعددہ، تو ہاں جو ہے نا ساکن ہو جائے گی وقف میں۔ ہا کی آواز بھی گلے کے درمیان سے آپ نے نکالنی ہے، یح پڑھنا ہے۔ اگر ہا کی آواز صحیح نہیں تو اس کو بھی آپ صحیح کریں، کیونکہ ہا کی جگہ آپ ہا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو ہا صحیح نہیں پڑھتا وہ اس کی جگہ ہا پڑھتا ہے، تو الگ حرف پڑھتا ہے، اس لیے ہا کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ نون مشدد میں غنہ کرنا ہے، اور یہاں مد جائز ہے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے اندر شامل ہیں، الٹا پیش وہ مدہ کی آواز دیتا ہے، تو یہاں حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو اس کو مد جائز کہتے ہیں۔ اس کی مقدار کیا ہے، اس کو ہم نے دوگنا کھینچنا ہے، اور خا کو گلے کے شروع سے ادا کرنا ہے، اخ پڑھنا، خا، اور یہاں الف مدہ ہے، تھوڑا کھینچنا ہے، اور یہاں اقلاب کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے، تو یہاں اس میں غنہ بھی ہوگا، اور نون مشدد میں غنہ کرنا ہے۔ اور ہا کی آواز گلے کے درمیان سے طوا کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ طوا کو کس طرح موٹا کریں گے کہ تا کی آواز آپ نے موٹی کرنی ہے، اور موٹی کس طرح کرنی ہے کہ زبان تالو کی طرف اٹھائیں گے، اور ہونٹ نہیں گول کریں گے، یعنی ہونٹ گول کر کے جو توا پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، وہ مثلا کہ حرف ادا نہیں ہوا، تو اس کو تا کو آپ موٹا کریں گے اور زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، تو پھر اس کو آپ صحیح پڑھ سکیں گے، طو طو طو، حطامہ حطامہ۔ اور یہاں جو ہے نا مد جائز ہے، اس کو بھی دوگنا کھینچنا ہے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، کہ کھڑا زبر الف مد کی آواز دیتا ہے۔ اور آگے پھر ہا کی آواز گلے کے درمیان سے طوا کو موٹا کرنا ہے، اور وقف میں گولتا جو ہے ہا سے تبدیل ہو جائے گی، اور یہاں بھی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اور لفظ اللہ جو ہے نا اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو اس لیے اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، منہ صحیح خوب منہ بھر کر پڑھنا ہے، نار اللہ نار اللہ موقدہ۔ یہاں جو ہے وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ وہ مدہ ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اس کو کاف نہیں پڑھنا، کیونکہ کاف الگ حرف ہے اور قاف الگ حرف ہے، اور اس طرح معنی میں بھی فرق آتا ہے، تو گول تا پہ وقف کریں گے تو ہا سے تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں جو ہے نا یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، اور تا اور طوا میں اپنے فرق کرنا ہے، تا کو باریک پڑھیں گے اور طوا کو موٹا پڑھنا ہے، عین کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، اور جہاں بھی 2 حرف ایک جیسے اکٹھے آ جائیں تو ان کو الگ الگ
اور واضح کر کے پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ تجوید کے اندر باقاعدہ اس کی تاکید ہے۔ علامہ جزری نے مقدمۃ الجزریہ کے اندر اس کی جو ہے نا باقاعدہ تاکید کی ہے۔ تطلع علی الافئدہ، ایک تو تا اور طا میں فرق کرنا ہے، پھر عین، دونوں عین جو ہے نا اکٹھے آ گئے ہیں، تو اس میں جو ہے نا آپ نے فرق کرنا ہے، الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ افئدہ، یہاں جو ہے گولتا پہ وقف کریں گے تو ہا سے تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں نون مشدد ہے، اس میں غنہ کرنا ہے، اور الف مدہ ہے، تھوڑا کھینچنا ہے۔ یہاں یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ اور آگے پھر میم مشدد میں آپ نے غنہ کرنا ہے، اور حمزہ ساکن میں جو ہے اس میں جھٹکے کی آواز آتی ہے، اور صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اور موٹا جو ہے نا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ زبان تالو کی طرف اٹھے گی، اور صاد جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے۔ گولتا وقف میں ہائے ساکنہ سے تبدیل ہو جائے گی۔ یا مدہ ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، اور عین کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے۔ یہاں دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے میم آ گیا ہے، تو ادغام مع الغنہ ہے، تو اس میں غنہ کرنا ہے آپ نے میم مشدد۔ ویسے بھی نون مشدد اور میم مشدد کے متعلق آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ اس میں غنہ ہر حالت میں ہوتا ہے۔ دال مشدد ہے، اس میں تھوڑی سختی آئے گی، اور آگے گول تا پہ آپ وقف کریں گے تو یہ ہا سے تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، نون قطنی جو ننھا سا نون ہوتا ہے اس کے متعلق، اس کی پہچان اور اس کی مشق جو ہے نا آپ نے دیکھی اور سنی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو ہے نا آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور مزید کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا اس کا آخری سبق رہتا ہے، اس کے بعد یہ کورس جو ہے نا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا کل کے سبق کے ساتھ۔ تو باقی انشاءاللہ مزید اسباق جو ہے نا پھر آگے ہم نے پڑھنے ہیں، اور تجوید کے متعلق جو بھی ضروری باتیں ہیں جو مختلف انداز سے سمجھانا ہوتا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا بتایا جائے گا۔ تو باقی جو ہے نا اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔